الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ میری آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ افضل ہے کل جہاں سے، کل جہاں مطلب پوری دنیا، پورا عالم۔ تو شاعر نے لکھا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، لوگ چاہے بالکل بے نمازی ہوں، اسلام سے ان کا کوئی ریلیشن، کوئی تعلق نہ ہو، چاہے پوری سال مسجد کے قریب نہیں آتے ہوں، کچھ بھی ہو ایسا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا مسلمان دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو جو اپنی اولاد کا نام یزید رکھ دے، بھلے ہی بے نمازی ہو، وہ بھلے ہی شراب پیتا ہو، وہ بھلے ہی گناہ کرتا ہو، وہ بھلے ہی غیبت کرتا ہو، کوئی سا دنیا میں گناہ کرتا ہو، لیکن کوئی بھی ایک شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ حق کی آواز کا نام حسین ہے اور باطل کو آگے بڑھانے کا نام یزید ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے یہ بات۔ ظاہر میں دنیا کے سامنے یہ بات لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کے 22,000 کے لشکر نے امام حسین کے شہزادوں کو شہید کر دیا، ظاہراً امام حسین ہار گئے، لیکن اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے۔ ٹیشو پیپر ہے میرے پاس، اگر آپ میں سے کسی کی یہ ضد ہو کہ ہم یہ لیں گے
اور آپ لینے کے لیے آ بھی جائیں اور کوشش کرتے بھی رہیں، اور کوشش کرنے کے بعد آپ یہ ٹیشو پیپر نہ لے جا سکیں، اس کے بدلے میں یہاں سے اٹھا کے پھول لے جائیں، مجھے بتائیے آپ جیت گئے ہیں یا ہار گئے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے آپ جیتے. کیوں؟ چونکہ جو آپ کی ضد تھی وہ پوری نہ ہو سکی. یزیدیوں نے کیا کہا تھا؟ یزیدیوں نے کہا تھا ہم حسین کا ہاتھ لیں گے، حسین کا ہاتھ چاہیے، مگر اللہ کی رحمت اعلان کر رہی تھی حسین تم سر دے کے دین کو بچا لو، ہم یزیدیوں سے تمہارے ہاتھ کو بچا لیں گے. تم سر دے کے دین بچاؤ، ہم یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ جانے سے تمہارے ہاتھ کو بچا لیں گے. پوری دنیا نے دیکھا، ظاہر میں تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحات کے لیے دنیا نے جانا کہ یزید جیت گیا، مگر چند لمحات کے بعد آج تک پوری دنیا جانتی ہے حسین نیست و نابود ہو گیا، مگر عالم یہ ہے حسین، یزید نیست و نابود ہو گیا مگر عالم یہ ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، مینارو گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں. اور سب مر گئے یزیدی، نشاں ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین. یزیدیوں کا نام آج پوری دنیا میں کہیں باقی نہیں، لیکن حسین ہر گلی میں آپ کو ملیں گے. دنیا کا ہر انسان، کتنے لوگ ایسے شادی ہو جانے کے بعد میں ان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے گا تو نام حسین رکھیں گے. بیٹا دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن تمنا کیا ہے؟ اگر اللہ بیٹا عطا فرمائے گا تو نام حسین رکھیں گے. حسین نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ حسین نام لفظ کی وجہ سے نہیں، حسین نام حسین کے کارناموں کی وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ حسین نے کربلا کی سرزمین پر ایسا کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے بڑے سے بڑے رستم اور پہلوان اگر کربلا کی سرزمین پر ہوتے تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے. جہاں 18 سال کے جوان بیٹے کو زمین پہ لٹا کر گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو روندا جاتا ہو، جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہوں، جہاں 6 مہینے کا بیٹا پانی کی وجہ سے گود میں دم توڑ رہا ہو، جہاں بہن زینب بھوک اور پیاس کی شدت سے زمین پر پیر مار رہی ہوں، جہاں بزرگوں کے عالم یہ ہو کہ ہونٹ سوکھ گئے ہوں، ایسے عالم میں مجھے بتائیے کون ہوتا جہاں عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین کی نگاہوں کے سامنے ہو، جہاں حسین کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت عباس کے دامن کو مچل رہی ہوں پکڑ کے. ایسے عالم میں مجھے بتائیے کون ہے کہ جس کے قدم نہ ڈگمگاتے؟ مگر حسین ہیں. 22,000 کے لشکر کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے میرے آقا حسین اعلان فرما رہے ہیں، اے لوگو دیکھ لو، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں جبریل امین آتے تھے، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، میں وہ ہوں جہاں فرشتے اجازت لے کے آتے تھے، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے رسول اللہ نے سجدے کو لمبا کیا، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے میرے نبی نے خطبے کو چھوڑ دیا تھا، میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا حسین میرا دنیا کا پھول ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جنتی سردار کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لو، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے میرے نانا نے جنت سے عید کے دن لباس منگوایا، میں وہ ہوں کہ جس کے کھانے کے لیے میری ماں نے جنت سے کھانا منگوایا. اے یزیدیو، کیا سوچ رہے ہو تم کہ تمہارے ڈرانے کی وجہ سے، تمہاری دھمکی کی وجہ سے 22,000 کے لشکر کو دیکھ کر حسین کے قدم ڈگمگا جائیں گے؟ تمہیں یاد نہیں ہے تو یاد رکھو میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں. میں تو اس رسول کا نواسا ہوں کہ جب 313 تھے تو 1000 کے مقابلے میں کھڑے تھے، نہ تیریں تھی، نہ نیزے تھے، نہ بھالے تھے، کوئی لڑنے کا ساز و سامان نہیں تھا. جب ابو جہل نے تانا دیا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، رسول کے جانثار آئے تھے، یا رسول اللہ ابو جہل نے ہمیں تانا دیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے نہ تیر ہے، نہ نیزے ہیں، نہ بھالے ہیں، مسلمان لڑیں گے کیسے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کھجور کی ٹہنیاں
منت توڑ لو، اس لیے کہ ان کا بھروسہ نیزے اور بھالے پر ہے، تمہارا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے، تمہارا بھروسہ اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت پر ہے۔ دنیا نے دیکھا 313 نہتے مسلمانوں نے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ رہتی دنیا تک بدر کے میدان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ حسین وہی تو اعلان فرما رہے تھے، اے لوگو تم کیا سوچ رہے ہو، ہم 22,000 کے لشکر کی وجہ سے اپنا مسئلہ بدل دیں گے، اپنی سوچ بدل دیں گے، اپنا مزاج بدل دیں گے؟ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پرورش پائی ہے، اور میرے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہر زمانے میں غلط کو غلط کہا جائے گا اور صحیح کو صحیح کہا جائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ کئی چیزیں میں نے کل جمعے میں بتائیں، لیکن بہت مختصر میں اس کو دہرا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں سنا، جو نہیں تھے۔ شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی اس چیز کو لے کے اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ پیغمبر کو مخاطب کر کے دعا مانگتے ہیں، دعا میں مصطفیٰ کا وسیلہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری بگڑی بنا دیں، ہمارے کام بنا دیں، ہماری پریشانیاں دور کر دیں۔ پوری دنیا کے لوگ حضور کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ اگر نبی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی پوری دنیا کو جو مانگ لے وہ دے سکتے ہیں، تو اپنے نواسے کو شہید ہونے سے کیوں نہیں بچایا؟ یہ اعتراض کیا، اعتراض سوال اٹھایا لوگوں نے کہ نبی اگر اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہیں تو نبی نے اپنے نواسے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو اور اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ دیں بچانے کے لیے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ بھی لے اور ہم کوشش کریں اس کو بچانے کی، لیکن ہر ممکن کوشش کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچتے رہیں اور وہ اس کے باوجود بھی ڈوب جائے، تو یہ کہا جائے گا کہ بچا نہ سکے، یہی کہا جائے گا کہ بچا نہیں پائے۔ اور اگر کوئی ہماری نگاہوں کے سامنے پانی میں ڈوبتا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں مگر قریب سے گزرتے نکلتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے اس کو بچانے کے لیے ہاتھ دیا ہی نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچا نہ سکے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو میرے نبی کے بارے میں اعتراض کرنے والے سنیں جنہوں نے یہ کہا نبی اپنے نواسے کو بچا نہیں سکے، دنیا کو کیا بچائیں گے معاذ اللہ۔ اندازہ لگائیے، مجھے بتائیں قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، قرآن کی کسی آیت میں مجھے بتائیے کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بارگاہ الہی میں دعا کی تھی اے اللہ میرے حسین کو شہادت سے بچا لے؟ کیا میرے نبی نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دعا کی اے اللہ میرے حسین کو شہادت سے بچا لے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لے؟ کیا میرے نبی کبھی خانہ کعبہ میں کعبے کے غلاف کو پکڑ کے میرے نبی نے کبھی دعا کی اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لے؟ کیا میرے نبی کبھی صفا و مروہ کے پہاڑ پہ گئے دعا کرنے کے لیے اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لے؟ کیا میرے نبی کبھی مقام میدان مزدلفہ اور منا میں گئے دعا کرنے کے لیے اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لے؟ کیا میرے نبی زندگی میں کبھی عرفات کے میدان میں گئے دعا کرنے کے لیے اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لے؟ کیا میرے نبی نے کبھی کسی دور میں کسی زمانے میں کسی لمحے میں کسی وقت میں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لے؟ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، کسی زمانے میں پیغمبر کی زبان پر پیغمبر کے جملے کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہ میرے نبی نے کسی زمانے میں کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لے؟ کیوں؟ چونکہ میرے نبی جانتے ہیں موت یقینی ہے، قرآن کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اسے ناپید ہونا ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، جو دنیا میں آیا اسے مرنا ہے،
موت حقیقت ہے، موت کا کسی زمانے میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ دنیا کو دیکھ لیجئے، ہزاروں لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، سب کا اختلاف ہے، بھائی بھائی کا اختلاف ہے، بہن بہن کا اختلاف ہے، بیٹی ماں کا اختلاف ہے، شوہر بیوی کا اختلاف ہے، زمین کے بارے میں اختلاف ہے، زمین گول ہے یا گول نہیں ہے، زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی ہے، سورج نکلتا کب ہے ڈوبتا کب ہے، ساری چیزوں کے بارے میں دنیا میں اختلاف ہے، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، کائنات کے ہر ذرے کے بارے میں، پوری دنیا کا اختلاف ہے، مگر موت ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کے ہر انسان نے مانا ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمان ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، ہندو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، سکھ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، عیسائی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مرنا ہے، موت ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں مرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو موت کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ میرے نبی جانتے تھے مرنا ہے، جب مرنا ہی ہے، جب مرنا ہی ہے، جب اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہی ہے، جب دنیا میں آنے والے کو ناپید ہونے ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو شہادت جیسے عظیم مرتبے سے کیسے محروم فرماتے، جس مرتبے کے لیے میرے نبی خود دعا کرتے تھے پوری زندگی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ میرے نبی اپنے لیے دعا کر رہے بارگاہ الہی میں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ جس کے لیے میرے نبی خود دعا کر رہے ہوں، حسین کو اتنے عظیم مقام سے کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ممکن تھا کہ اگر موت نہ آنی ہو تو شاید بچانے کی کوشش کی جائے، لیکن بالآخر موت ہے، ہمیشہ آخر میں موت آنی ہے۔ میرے نبی نے کبھی دعا نہیں کی۔ شہادت کا مرتبہ بہت عظیم مرتبہ ہے۔ شہیدوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب دنیا میں چلا جائے گا، دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نیکیوں کی بنیاد پر جب اس کا داخلہ جنت کے اندر ہو جائے گا، اللہ اسے آزاد فرما دے گا، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جنت میں چلا جائے، جو چاہے کھا لے، جو چاہے لے لے، جہاں چاہے بیٹھ جائے، جہاں چاہے گھوم لے، یہ ساری مرضی جنت میں جانے کے بعد بندے کی چلے گی۔ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اے بندے تو یہ چاہتا ہے مرنے کے بعد تیری مرضی چلے تو دنیا میں اللہ کی مرضی مان لے، اللہ کی مرضی مان کے دنیا میں عمل کر کے جائے گا، مرنے کے بعد تیری مرضی جنت میں چلے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جنت میں جانے والے انسان کو ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، مگر شہید ایک ایسا درجہ ہے دنیا میں جانے والے انسان جنہوں نے زندگی غریبی میں گزاری ہے، جو بھوکے رہے، جو پیاسے رہے، جو سسکتے رہے، جو بلکتے رہے، جو غریب رہے، جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، جنت میں جانے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں نہ کبھی ہمارے دماغ میں خیال آیا، نہ کبھی ہمارے ذہن میں اس کا سوال آیا، ایسی نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جنت کی نعمتوں میں مگن ہے۔ مگر شہید جب جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں مل جانے کے بعد میں ان سے پوچھا جائے گا کیا حال ہے جنت میں، تو کہیں گے اے اللہ جتنا مزہ کربلا میں گردن کٹانے میں آ رہا تھا اتنا مزہ تیری جنت میں نہیں آ رہا ہے۔ شہید کا مقام، اے اللہ جتنا مزہ کربلا میں آ رہا تھا مولا تیری جنت میں نہیں آ رہا ہے۔ دنیا کے تمام لوگ تمنا کریں گے نہیں ہمیں جنت سے باہر نہیں نکلنا ہے، بڑا سکون ہے جنت کے اندر، بڑے مزے ہیں جنت کے اندر، اب نہیں جانا ہے۔ مگر شہید ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے اے کاش کہ اللہ ایک بار دنیا میں اور بھیج دے، اللہ ایک بار دنیا میں اور بھیج دے۔ شہید تمنا کریں گے اتنا بڑا مرتبہ۔ میرے نبی نے فرمایا شہید بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اس کے جسم سے نکلنے والا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن 70 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا۔ اللہ قیامت کے میدان میں اسے یہ پاور عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو جنہیں چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ عظیم مقام ہے ایک شہید کا۔ میرے نبی حسین کو شہادت سے محروم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج پوری دنیا میں کربلا کے موقع پر محرم کے مہینے میں 10 روزہ محفل ہوتی ہے، تو کیا یہ محفل ہماری امام حسین
کا ماتم کرنے کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین کا ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے ہماری یہ محفل، اس لیے کہ اسلام ماتم کرنے کو جائز قرار نہیں دیتا ہے، اسلام میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ہم اپنی محفل میں روتے کیوں ہیں؟ ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ فرق سمجھ لیجئے، ماتم کرنا اور ہے، آنکھوں میں آنسو آ جانا اور ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہم غم کو سننے کے بعد میں، تکلیف کو سننے کے بعد میں اگر ہمیں فیلنگ آ جائے اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی پہچان ہے۔ اور اگر کوئی اپنے جسم کے کپڑے پھاڑنا شروع کر دے، زمین پر لوٹنا شروع کر دے، یہ ماتم ہے جسے اسلام میں ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہم امام حسین کی محفل مناتے ہیں، مگر حسین کی محفل ماتم کرنے، غم منانے کے لیے نہیں مناتے، بلکہ ہماری محفل ذکر شہدائے کربلا کے نام سے ہوتی ہے کہ ہم شہدائے کربلا کا ذکر کرنے والے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ اے آنے والی نسلوں، آج تمہارے پاس جو اسلام کی دولت ہے، اس اسلام کی دولت پر سب سے بڑا احسان ہے کربلا والوں کا، کہ جنہوں نے جان کی قربانی دے کے اسلام جیسی عظیم دولت تم تک پہنچائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کا مقام یہ ہے۔ قرآن دیکھیے، قرآن نے شہید کے بارے میں کیا کہا؟ ہم غم کیوں منائیں؟ ہم روئیں کیوں؟ ہم غم کیوں منائیں؟ ہم جسم کے کپڑے کیوں پھاڑیں؟ ہم زمین پر کیوں لوٹیں؟ اس لیے کہ زمین پر لوٹا تو وہاں جاتا ہے بے اختیار، کہ جہاں کوئی مر چکا ہو، مگر ہم جس حسین کو ماننے والے ہیں وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کی زندگی پر قرآن کی آیات شاہد ہیں، ان کے زندہ ہونے پر قرآن کی آیتیں بطور دلیل گواہی دے رہی ہیں، جو قیامت تک گواہی دیں گی۔ اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اے لوگو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو۔ پہلے کہا مردہ نہ کہو پہلی آیت میں، اے لوگو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ قرآن کی آیت اگر اتنی ہوتی تو کوئی سوچ لیتا کہ مردہ کہنے کو منع کیا گیا ہے، مگر دل میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ قرآن نے کہا مردہ نہ کہو، لیکن جسٹ اللہ نے فرمایا بل احیاء، مردہ نہ کہو اس لیے چونکہ وہ زندہ ہیں۔ اے لوگوں وہ زندہ ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں پہلی آیت میں کہا مردہ نہ کہو، اے لوگوں مردہ نہ کہو۔ انسان سوچ سکتا تھا زبان سے کہنے کے لیے اللہ نے منع فرمایا مردہ نہ کہو، لیکن اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اے لوگوں مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، اپنے دل و دماغ میں مردہ گمان تک نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کی قبر میں رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں ان کی قبر میں رزق عطا فرماتا ہے۔ نہ مردہ کہو نہ مردہ گمان کرو۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر زندہ ہیں بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر زندہ ہیں تو کھاتے پیتے کیوں نہیں ہیں ہمارے سامنے؟ اگر زندہ ہیں تو وہ کام کیوں نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں؟ تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا وہ زندہ تو ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ وہ اعلیٰ لوگ ہیں تم ادنا لوگ ہو، وہ افضل لوگ ہیں تم چھوٹے لوگ ہو، تم ان کی زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے۔ بس تمہارے لیے حکم شریعت یہ ہے، عقیدہ یہ رکھو کہ حسین زندہ ہیں، زندہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے چونکہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہمیں سے ہر انسان سوچتا ہے، آپ ذرا دماغ لڑائیے، تھوڑا سا دماغ پہ زور دیجیے۔ اگر ہم سوچیں
کہ کہیں اس انداز میں جنگ چلتی ہو، جہاں دشمن چاروں طرف ہوں، نیزے اور بھالے، تیر اور تلوار کدھر سے آ کے لگ جائے پتہ نہ ہو، ہم بیچ میں کھڑے ہیں، چاروں طرف ہمارے دشمن ہیں، نہ جانے کدھر سے آ کے تیر لگے ہمارے دل پہ، نہ جانے کون پیچھے سے تلوار مار کے ہمارا ہاتھ کاٹ دے، نہ جانے کون دشمن پیچھے سے گردن ہماری آ کے کاٹ دے تلوار سے۔ مجھے بتاؤ، ہم اور آپ، ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں جب کچن میں چلی جاتی ہے، یا کبھی اتفاق سے یہ نوبت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، ہم کوئی بھی کاٹنے والی چیز کو کبھی پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی تھوڑا سا ہماری انگلی کے اندر کٹ لگ جائے تو ہفتے بھر ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، رات کو چین سے نیند نہیں آتی ہے بستر پہ، انگلی میں تھوڑا سا کٹ لگ جائے، ذرا پیر میں کٹ لگ جائے، ذرا ہاتھ میں کٹ لگ جائے، رات بھر ہمارا پورا دماغ وہی رہتا ہے۔ آپ کا عالیشان بستر بھی ہے، عالیشان گھر بھی ہے، ایئر کنڈیشن روم بھی ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، مگر تھوڑے سے کٹ لگ جانے کی وجہ سے پورا دماغ آپ کا وہیں پر ہے، تھوڑا سا ہاتھ میں کٹ لگ گیا ہے تو ذرا شہید کے بارے میں تو سوچو، جس کا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا ہے، جس کی گردن زمین پہ گر گئی ہے، جس کے ہاتھ کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی کاٹ دی گئی ہے، ذرا اس کے بارے میں غور تو کرو، تکلیف کتنی ہوگی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ کیسی تکلیف ہوگی، انہوں نے کیسی تکلیف برداشت کی ہوگی، مگر کمال یہ ہے، کمال یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں گردن کٹتی ہے مگر درد نہیں ہوتا ہے، ہاتھ کٹتے ہیں مگر درد نہیں ہوتا ہے، پیر کٹتے ہیں مگر درد نہیں ہوتا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے آپ کے لیے، گردن کٹ رہی ہے مگر درد نہیں ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں مگر درد نہیں ہے، پیر کٹ رہے ہیں مگر درد نہیں ہے، آخر ایسا کیوں؟ جہاں کاٹنے کی نوبت آتی ہے وہاں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیسا مقام ہے کہ جہاں جسم کے پرزے الگ الگ ہو رہے ہیں مگر درد کا احساس بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کٹنے سے پہلے نشہ ہو جائے تو کٹنے کا درد محسوس نہیں ہوتا ہے، جب کٹنے سے پہلے نشہ ہو جائے، جب کاٹنے سے پہلے نشہ کر دیا جائے تو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں کوئی لیڈیز ہے، خوشی کا موقع ہے، کاٹنے کی نوبت آتی ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، کبھی ہاتھ، کبھی پیر، کبھی پیٹ کاٹا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا انجیکشن، چند لمحات، 1 منٹ بھی نہیں، 2-4 سیکنڈ کی باتیں لگاتے لگاتے آپ کو پتہ نہیں رہتا ہے آپ کہاں پر ہیں، پھر پوری رات آپ کے جسم کو الگ الگ جگہ سے کاٹ کے سرجری کی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کو احساس ہوتا ہے؟ احساس نہیں ہوتا ہے، کاٹا جا رہا ہے مگر احساس نہیں ہے۔ احساس کیوں نہیں ہے؟ چونکہ آپ نشے میں ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جب نشہ ہوتا ہے تو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہاسپٹل میں تو انجیکشن کا نشہ ہے تو درد کا احساس نہیں ہے۔ مگر پوچھو ان کربلا والوں سے، حسین سے پوچھو، علی اکبر سے پوچھو، عباس سے پوچھو، سکینہ سے پوچھو، زینب سے پوچھو، شہر والوں سے پوچھو، تمہارے جسم کو تلواروں سے، نیزوں سے، پھالوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ آخر کون سا نشہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہاتھ کٹ رہے ہیں مگر درد کا احساس نہیں ہے، پیر کٹ رہے ہیں مگر درد کا احساس نہیں ہے، زبان پر تیریں چھلنی کی جا رہی ہے مگر درد کا احساس نہیں ہے؟ وہ جواب دیتے نظر آئیں گے، اے لوگوں، یہ جو نشہ ہے یہ عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے، رسول کی غلامی کا نشہ ہے، محمد کی غلامی کا نشہ ہے۔ اور غلامی کے نشے کا عالم یہ ہے جب 22,000 کا لشکر نگاہوں کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے حسین ہم تلوار برسائیں گے، تو حسین کے تمام شہزادے 22,000 کے لشکر کے سامنے سینے کو تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یزیدیوں تلواریں برساؤ۔ ہمارا عالم یہ ہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، ہمارا جسم کاٹا جائے گا مگر ہم تو نشے میں ہیں، مصطفیٰ کی محبت کا نشہ ہے، ہمیں ذرے کے برابر درد کا احساس نہیں ہوگا۔ کربلا والوں نے پوری تاریخ کو
سنہرے حرفوں سے لکھا ہے، نہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا نانا ہوا ہے، نہ قیامت تک کسی نانا کا کوئی ایسا نوازا ہونے والا ہے۔ کوئی درد کا احساس نہیں، کوئی درد کا احساس نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کل بھی دی تھی، جنہوں نے نہیں سنی ہے ابھی بھی سن لیجیے۔ مصر میں جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں جوان ہوئے، زلیخا نے اپنے بیٹے کی طرح پالا، مگر جب جوان ہوئے تو حسن و جمال کو دیکھ کر وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور اپنی طرف لبھانے کی کوشش کی۔ یہ بات راز فاش ہو گیا، مصر کے تمام اشراف میں بڑے خاندانوں کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ زلیخا کو بتاؤ کون سی چیز کی کمی ہے۔ تمام غلام اور خادمائیں اس کے آگے پیچھے رہتی ہیں، مگر اس کے باوجود ایک غلام کو جس کو اس نے بیٹے کی طرح پالا، اسی پہ دل کو پھینکنے لگی۔ نہ جانے کتنی عورتیں الگ الگ تانے دینے لگیں۔ جب زلیخا کے کانوں میں یہ بات پہنچی، سب کی دعوت کی اور بلایا۔ بلانے کے بعد دسترخوان لگا دیا، ساری عورتوں کو بٹھا دیا، سب کے سامنے درخت کے جتنے بھی اچھے اچھے پھل تھے وہ سارے رکھ دیے، عورتوں کے ہاتھوں میں چھری اور لیمو دے دیا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا، میں جب تمہیں آنے کی اجازت دوں تو تم ٹوکری پھلوں کی لے کے آ جانا، بس ایک بار گزرتے چلے جانا، پھلوں کی ٹوکری رکھ کے واپس چلے جانا، اتنا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب آنے کی اجازت دی، یوسف علیہ السلام ٹوکری پھلوں کی لے کر آئے، نکلتے جا رہے ہیں، عورتوں کے ہاتھ میں لیمو بھی ہے، چاقو بھی ہے، کاٹتی جا رہی ہے، نگاہ یوسف کے چہرے پر ہے، کاٹتی جا رہی ہے، لیمو کاٹ لیا، انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کی نسوں کو کاٹ دیا، خون نکلنے لگا، خون بہنے لگا، مگر کسی ایک عورت کو بھی ذرے کے برابر احساس نہیں ہوا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی ہیں، ہاتھ کٹ گئے ہیں، خون بہنے لگا ہے، کسی کو درد کا احساس نہیں۔ یوسف علیہ السلام ایک نظر آئے، اس کے بعد واپس چلے گئے، ٹوکری رکھنے کے بعد چلے گئے، مگر عورتیں کہہ رہی ہیں اللہ کی ذات کی قسم، ہم نے اس سے زیادہ حسن و جمال والا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ کمال والا ہم نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، زلیخا نے کہا تمہیں تو لیمو کاٹنے کے لیے چاقو دیے تھے، تم نے اپنی انگلیاں کاٹ لی؟ تو عورتوں نے کہا تھا ہم نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر اتنے فریفتہ ہو گئے تھے، ایسا نشہ ہو گیا تھا کہ ہم نے انگلیاں کاٹ لی مگر درد کا احساس نہ ہوا۔ ذرا اندازہ لگائیے یوسف کا حسن، کس کا حسن یوسف، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف کا حسن تو میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے، یوسف کا حسن میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، مصر کی سرزمین پر عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی، مگر آپ کے حسن کا عالم یہ ہے کہ کربلا میں لوگوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں، مگر آج تک دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ تمنا نہ کی ہو۔ ہر زمانے میں رسول کے غلام ایسے پائے گئے کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ ہمیں رسول پر مرنے اور مٹنے کا موقع نصیب فرما۔ شہادت ایک بہت عظیم منصب ہے۔ شہید کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں اللہ شہید کو جنت میں ایک خاص مقام عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کتنی عظیم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن کی آیت۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو میں نے جو کچھ تمہیں دین اسلام سکھایا ہے، مجھے اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، دولت پیسے نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مگر ہاں اتنا ضرور کرنا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ قرآن کی اس آیت کو ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، لیکن تھوڑی سی حیرانی ہوئی ہمیں کہ پہلے
میرے نبی نے کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اور جسٹ اس کے بعد میرے نبی نے کہا مگر میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا۔ تو یا رسول اللہ پہلے کہا کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ میں نے تمہیں دین اسلام سکھایا اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، اور فوراً اس کے بعد کہا گھر والوں سے محبت کرتے رہنا، تو کہیں نہ کہیں بدلہ تو ہو گیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا کچھ نہیں چاہیے، پھر فوراً کہا گھر والوں سے محبت کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں کہا آپ نے یہ الا المودۃ فی القربى؟ قرآن کی آیت میں ہے مگر میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا، لیکن کمال یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں الا المودۃ فی القربى لفظ مودت کا استعمال کیا، محبت کا استعمال نہیں کیا۔ کیا کہا؟ الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، لیکن یہ نہیں کہا الا المحبۃ فی القربى، مودت کہا محبت نہیں کہا۔ کیوں؟ اللہ چاہتا تو محبت کہہ دیتا قرآن کی آیت میں، مگر محبت نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ تو نے محبت کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ آپ ذرا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے۔ مودت کا مطلب بھی محبت ہے اور محبت کا مطلب بھی محبت ہے، لیکن لفظ مودت اور محبت میں ذرے کے برابر فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے محبت کی جائے مگر پوری زندگی میں اس محبت میں بغاوت کی گنجائش باقی ہوتی ہے، کہ محبت کے ساتھ ساتھ زندگی میں کسی پہلو پر ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کبھی بغاوت میں بدل جائے، مگر لفظ مودت کا معنی یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے صرف محبت رہے، اس میں کبھی بغاوت کا پہلو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی آیت میں محبت نہیں کہا، مودت کہا۔ اے لوگوں، اہل بیت سے ایسی محبت کرنا کہ پوری زندگی میں صرف محبت رہے، کبھی زندگی میں بغاوت نہ آئے۔ بات سمجھ آئی آپ کو نہیں آئی؟ قرآن نے کہا الا المودۃ فی القربى، مودت کہا، محبت نہیں کہا۔ اللہ نے اے لوگوں محبت کرنا گھر والوں سے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے دشمن اسلام کہ تمہارے نبی نے پہلے تو کہا کچھ نہیں چاہیے اور اس کے فوراً بعد کا گھر والوں سے محبت کرنا، تو پہلے کہا کچھ نہیں چاہیے اس کے بعد کا، تو کہیں نہ کہیں یہ بدلہ ہو گیا۔ لیکن یہ بدلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا گھر والوں سے محبت کرنا، یہ بدلہ نہیں ہے، یہ بدلہ نہیں ہے۔ گھر والوں سے محبت کرنا میرے گھر والوں کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ اگر میرے گھر والوں سے محبت کرو گے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمایا، قرآن خاموش کتاب ہے، جب تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے قریب آ جانا۔ قرآن نہیں سمجھو گے تو میرے گھر والے تمہیں قرآن سمجھا دیں گے، اس لیے کہ قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے نازل ہوا ہے۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے گھر والوں کو معاذ اللہ تم سے کوئی لالچ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کون ہیں اور کیسے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ان مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم پر، جو ان کے دین پر ایمان لایا تھا کشتی میں سوار کر لیا، جو ایمان نہیں لایا تھا اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، وہ سارے نیست و نابود ہو گئے۔ جو کشتی میں سوار ہو گئے انسان، جنات، حیوان، چرندوں، پرند، لمبی ڈیٹیلیں کسی اور موقع پر، وہ بچ گئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اس سے دور ہو جائے گا اس کے لیے تباہی ہے، جو دور ہو جائے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک طرف میرے نبی نے اہل بیت کے بارے میں بتایا، اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں۔ اب سفینے کو چلنے کے لیے، کشتی کو چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، کشتی کو چلنے کے لیے
روشنی ستاروں کی ضرورت ہے، تو فوراً میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے نبی نے فرمایا اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے دامن کو تھام لوگے جنتی بن جاؤ گے۔ میرے نبی نے نہ اہل بیت کو الگ کیا اور نہ ہی میرے نبی نے صحابہ کو الگ کیا۔ ایک طرف اہل بیت ہیں، ایک طرف صحابہ ہیں۔ اہل بیت کشتی کی طرح ہیں، تو کشتی کو چلانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ نبی نے کہا صحابہ روشنی کی طرح ہیں، کشتی چلے گی مگر روشنی میں چلے گی۔ ان دونوں کو شامل کر لو زندگی میں، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے نبی نے کسی زمانے میں تنہا نہیں چھوڑا ہے ہمیں، صحابہ کے بھی ساتھ ہے، اہل بیت کا بھی ساتھ ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ ابھی تک یہ جھگڑا چل رہا ہے اس وقت امت میں، اہل بیت کون ہے؟ آج تو کوئی بھی سید بن جا رہا ہے۔ کتنے سیدوں کو خود میں نے دیکھا 2-4 سال 5 سال پہلے تک بھیک مانگتے تھے، 2-4-5 سال تک بازاروں میں درگاہوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے تھے، لیکن جہاں حالات بہتر ہوئے، فقیر برادری کے تھے، لیکن تھوڑے زمانے کے بعد حالات بہتر ہو گئے تو سید صاحب لکھنے لگے، سید لکھنے لگے، آل رسول بن گئے۔ اور ان سے پوچھو شجرہ بتاؤ، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بغیر شجرے کے اپنے آپ کو کہہ دے میں آل رسول ہوں اور مان لیا جائے، نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، آل رسول ہو، بہت بڑی بات ہے۔ آل رسول کا مطلب کہ تمہاری رگوں میں مدینے والے مصطفیٰ کا خون ہے، تم فاطمہ کی اولاد ہو، تم علی کی اولاد ہو، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر دعویٰ کرو گے آل رسول ہو تو ہم دلیل مانگیں گے، شجرہ دکھاؤ، ہم دلیل مانگیں گے، نسب بتاؤ، شجرہ بتاؤ، تمہارا شجرہ مدینے والے مصطفیٰ سے کیسے ملتا ہے؟ شاید آپ کی زندگی میں بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے، دیکھے ہوں گے ایسے لوگ آپ نے، تھوڑے زمانے پہلے تک فقیر برادری سے تعلق رکھتے تھے، بھیک مانگتے تھے، لیکن تھوڑا زمانہ گزر جانے کے بعد اپنے آپ کو وہ سید لکھنے لگے، آل رسول لکھنے لگے، بڑھتے 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 سید صاحب ہو گئے، شاہ صاحب ہو گئے، پھر ان کی قدم بوسیاں ہونے لگیں، لوگ عزت دینے لگے، گھر پہ بلانے لگے، دعائیں کرانے لگے، دم کرانے لگے، تعویذ کرانے لگے، دھاگے ڈوڑے بنوانے لگے، نذرانے دینے لگے، لفافے دینے لگے، ایک پورا ماحول تیار کر لیا۔ مگر آل رسول کون ہے؟ آل رسول، آل رسول وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے مدینے والے مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آل رسول وہ ہیں کہ جن کے جسم کی خوشبو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کی رگوں میں مدینے والے مصطفیٰ کا خون ہے۔ آل رسول وہ ہیں کہ جن کا رہن سہن یہ بتا دیتا ہے کہ خاتون جنت کے صبر کا صدقہ اس کی رگوں میں موجود ہے، جس کی بول چال اور جس کا بلند کردار یہ بتا دیتا ہے کہ علی شیر خدا کا صدقہ اسے ملا ہوا ہے، وہ ہے آل رسول۔ میں اپنی بات بتاؤں آپ، میں نے تو خود کئی لوگوں سے شجرہ مانگ لیا، کئی لوگ آئے، نام لکھے، نکاح کے موقع پر کئی لوگ آئے، نام پوچھا، وکیل نام کیا ہے؟ سید صاحب فلاں۔ جب کوئی سید کہتا ہے تو اچانک سے ہم غور سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، سید صاحب ہیں، ہم تعجب سے کیوں دیکھتے ہیں؟ چونکہ ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ کہیں بھی اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، مارکیٹ میں، بازار میں، مسجد میں، روڈ پر، محفل میں، جلسے میں، شادی میں، پارٹی میں، فنکشن میں، کہیں کوئی آدمی یہ کہہ دے ہم سید ہیں تو ہم دوبارہ لوٹ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر سید ہے تو اسے عزت کی جگہ بٹھایا جائے، اگر سید ہے تو برابر کرسی ڈال کے بٹھاؤ، اگر سید ہے تو ہمارے برابر بٹھاؤ، چونکہ یہ آل رسول ہے۔ ہم لوٹ کے ایک بار ضرور دیکھتے ہیں، لیکن کئی موقعوں پر میں نے خود ایسے لوگوں سے سوال کیا جنہوں نے کہا سید صاحب، نکاح کا رجسٹر بھرا جا رہا، سید صاحب آپ آل رسول ہیں؟ ہاں۔ آپ کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ کہ یہ پتہ نہیں، وہ دادا کو پتہ ہو۔
شجرہ کس سے ملتا ہے نہیں پتا ہے. آپ کس کی اولاد میں؟ امام حسن کی اولاد میں، امام حسین کی اولاد میں، خاتون جنت کی اولاد میں، نبی کی اولاد میں. کس کی اولاد میں ہے سید ہیں تو نہیں معلوم ہے. کتنے لوگ ہندوستان کی سرزمین پر سید نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سید لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور اس معنی کر وہ سید بولتے اور لکھتے ہیں کہ شاید آل رسول کے نام پر دنیا میں ان کی عزت زیادہ ہوگی. لوگ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اس لیے سید کا نام سنیں گے تو عزت زیادہ کریں گے. مگر یاد رکھو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے ذات اور برادری کو بدلا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ایمان والوں کی لعنت ہے. یہاں تو تھوڑی دیر کے لیے عزت ہو جائے گی، مگر یاد رکھو قبر کے اندر جب فرشتے عزت کریں گے اس کا جواب کون دے گا؟ آج دنیا میں تو بے شمار لوگ اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں ہم اہل بیت ہیں، ہم سید صاحب ہیں. اللہ اکبر، اہل بیت کون ہوتے ہیں جانتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا، سن لیجئے گا غور سے، سمجھ لیجئے گا، سمجھ میں نہیں آئے کھڑے ہو کے اعتراض کیجئے گا، جواب لیجئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل رسول کے لیے کچھ خصوصیتیں ہیں. ہر آدمی آل رسول نہیں ہے، اہل بیت کے لیے خصوصیتیں ہیں. جب اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کی اللہ نے جب اس آیت کو نازل فرمایا تو قرآن کی اس آیت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو، ناپاکی کو، نقائص کو دور فرما دے اور اللہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے. مفسرین نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ پاک صاف کرنے سے مراد کیا ہے، قرآن کی اس آیت میں کیا مراد ہے کہ اللہ پاک صاف ستھرا کر دے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے اللہ ہر اس چیز کو دور کرنا چاہتا ہے جو لوگوں کی نظر میں عیب شمار ہوتی ہو. اللہ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اہل بیت میں، آل رسول میں کوئی ایسی چیز پائی جائے جو لوگوں کے درمیان قابل مذمت و عیب والی ہو. اللہ یہ چاہتا ہے اس کو دور فرما دے. اب اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہو گیا، محدثین کا اختلاف ہوا، مفسرین کا اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن کی اس آیت سے پہلے 7 آیتیں رسول کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت بیچ میں نازل ہوئی جبکہ اہل بیت میں جو ذکر چل رہا تھا حضور کی بیویوں کا، تو بیچ میں آیت نازل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں آئی ہے تو حضور کی بیویوں کے بارے میں ہے. دوسرا قول ہے نہیں، حضور کی بیویوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت جن کو اہل بیت کہا گیا، اہل بیت سے مراد پہلے تو حضور ہیں، پھر علی ہیں، پھر فاطمہ ہیں، پھر حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پنجتن پاک اہل بیت ہیں. اس بارے میں لوگوں نے دلیل دی. اہل بیت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات جان لی گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات اس انداز میں جانی گئی کہ فجر کی نماز کا وقت ہوتا، میرے نبی صدائے مدینہ لگاتے، اور صدائے مدینہ کا انداز کیا تھا جسے ہم اور آپ صدائے مدینہ کہتے ہیں، میرے نبی کا انداز تھا فجر کی نماز کے وقت میں رسول اللہ جب نکلتے تو جیسے ہی قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل بیت کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر ناپسندیدہ چیز سے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اسی رات سے میرے نبی خاتون جنت کے دروازے پہ جاتے، دروازے کو نو کر کے میرے نبی کہتے فاطمہ، علی، اے اہل بیت اٹھ جاؤ، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. میرے نبی روزانہ کتابوں میں 40 دن، ایک روایت میں 7 مہینے اور ایک روایت میں 8 مہینے میرے نبی اسی انداز میں خاتون جنت کے دروازے پر فجر کی نماز میں دستک دیتے رہے. اور نبی کی زبان پر یہ جملہ ہوتا، اے اہل بیت بیدار ہو جاؤ، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو لوگوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں، حضور کی اولاد بھی اہل بیت میں ہیں، امام حسن بھی اہل بیت میں ہے، امام حسین بھی اہل بیت میں ہے، حضرت فاطمہ بھی اہل بیت میں ہے، مولا علی مشکل کشا بھی اہل بیت میں ہے. آپ اندازہ لگائیے اب اہل بیت کی خصوصیت کیا ہے، آل رسول کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لیے، یاد رکھیے گا، اہل بیت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لیے
زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اہل بیت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے، آل رسول کے لیے، سید صاحب کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ قرآن کہتا ہے جو 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے یہ مالوں کی گندگی ہے، لوگوں کے مالوں کی گندگی ہے۔ لوگ 2.5% جب نکال دیتے ہیں تو ان کا 97.5% مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہ جو 2.5% ہے یہ مالوں کی گندگی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اہل بیت کو مالوں کی گندگی لینا اور دینا جائز نہیں ہے، اس لیے اہل بیت زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ میرے نبی نے زبان سے حکم بھی دیا، اور ایک زمانہ وہ تھا جب رسول کی بارگاہ میں کھجور صدقے کے زکوٰۃ کے لا کے ڈالے گئے۔ امام حسن کا زمانہ ہے، بچپن میں ہے امام حسن، اس کے قریب گئے، کھجور کو اٹھایا، منہ میں رکھ لیا، چبانے لگے۔ صدقے کے کھجور تھے، زکوٰۃ کے کھجور تھے، بچپن کا زمانہ ہے، امام حسن کا چبانے لگے۔ نبی نے دیکھا تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ نبی چاہتے تو وہ قانون بنانے والے بھی ہیں، قانون توڑنے والے بھی ہیں، نبی مالک و مختار ہیں، مگر میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن آئندہ ایسا نہیں کرنا، نہیں، بلکہ نبی ان کے قریب گئے۔ جانے کے بعد میں میرے نبی نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈالی، اور ڈالنے کے بعد میں چبایا ہوا کھجور نکال کے میرے نبی نے باہر پھینکا، اور ارشاد فرمایا یہ کھجور صدقے کا ہے جو اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے آج کتنے سارے لوگ ہمارے ملک میں ایسے اپنے آپ کو بتاتے تو اہل بیت ہیں، بتاتے تو آل رسول ہیں، بتاتے تو سید صاحب ہیں، مگر سارے لفافے نذرانے لے کے بھرتے چلے جا رہے ہیں، پوچھ ہی نہیں رہے زکوٰۃ کا ہے کہ خیرات کا ہے، بھیک میں دیا جا رہا ہے یا زکوٰۃ میں دیا جا رہا ہے، پوچھ ہی نہیں رہے، لیتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اہل بیت کے لیے، آل رسول کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔ زکوٰۃ لوگوں کے مالوں کی ناپاکی ایک گندگی ہے، اہل بیت کو یہ مال نہیں دیا جائے گا۔ اہل بیت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، مگر اہل بیت کا رشتہ نبی سے باقی رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کل سبب ونسب ينقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں قیامت کے دن وہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ آج انسان حرام کماتا ہے اولاد کے لیے، حرام کماتا ہے ماں کے لیے، حرام کماتا ہے بیوی کے لیے، حرام کماتا ہے بچوں کے لیے، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح ان کی خوشی کے لیے بندہ حرام کماتا ہے، مگر مرنے کے بعد تو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قرآن کے 30ویں پارے میں ہے قیامت کے میدان میں بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، نند بھاوج کو نہیں پہچانے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، چاہے جس کے لیے حرام کمایا، جھوٹ بولا، غیبت کی، برائی کی، مگر کوئی مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل سبب ونسب ينقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی۔ سارے رشتے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، سوائے میرے رشتے کے۔ بس میرا ایک رشتہ ہے جو باقی رہے گا، میرا رشتہ باقی رہے گا، باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اہل بیت کا مقام یہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اہل بیت زمین والوں کے لیے رحمت ہیں، اہل بیت زمین والوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ جب تک زمین پر ہیں اللہ کسی ایسے عذاب کو نازل نہیں فرمائے گا کہ ایک وقت میں دنیا نیست و نابود ہو جائے۔ آج ہزاروں گناہ ہو رہے ہیں، آج تباہی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کھانا نہ ملتا ہو، پانی نہ ملتا ہو، ہم زندہ نہ ہو، ہم لباس نہ پہنتے ہو، شادی بیاہ نہ کرتے ہو، کاروبار نہ ہو۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود ہم عزت سے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اہل بیت زمین والوں کے لیے رحمت ہیں۔ جب تک زمین پر اہل بیت رہیں گے اللہ رحمت کو نازل فرماتا رہے گا۔ اہل بیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اہل بیت کی تعظیم کرو، اہل بیت کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، اس لیے کہ میرے نبی فرماتے انا تارک فیکم الثقلین، اے لوگو انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بہت بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز قرآن مقدس ہے۔ اے لوگوں میں تم میں دو باوزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز قرآن، اور میرے نبی نے فرمایا دوسری میرے گھر والے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم جہنمی نہیں ہوگے، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی ذلیل نہیں ہوگے، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ اہل بیت کا مقام آپ دیکھیے، میرے نبی نے ان کے دامن کو تھامنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ آج، یہی وجہ ہے ہم آج ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے بھی اہل بیت ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے گا اچھے سے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مزاج میں تعصب ہے اس مسئلے کو لے کے۔ اگر کوئی کسی اور کا مرید ہے، دوسرا کسی دوسرے کا مرید ہے، تو مزاج یہ بنا لیا ہے کہ ہم تعظیم صرف اپنے پیر کی کریں گے، ہم عزت صرف اپنے پیر کی کریں گے، ہم افضل صرف اپنے پیر کو مانیں گے، ہم کرامتیں صرف اپنے پیر کی بیان کریں گے، ہم قدموں کے نیچے گلاب کے پھول صرف اپنے پیر کے بچھائیں گے، ہم آنے پر کھڑے ہو کے استقبال اپنے پیر کا کریں گے۔ یہ مزاج کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے، مگر میرے نبی نے ایسا مزاج ہمیں نہیں دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری اولاد کا احترام کرنا، وہ تمہارا پیر ہو یا تمہارا پیر نہ ہو، تمہارا پیر ہے یا نہیں ہے میری اولاد تو ہے، وہ تمہارا پیر ہے یا نہیں ہے میری اولاد تو ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا کا عام انسان اگر کھلم کھلا گناہ کرنے لگ جائے تو اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، شراب پیے تعظیم نہیں کی جائے گی، گناہ کرے تعظیم نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی عام انسان ناجائز و حرام کام کرنے لگ جائے تعظیم نہیں کی جائے گی، مگر اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت میں سے اگر کوئی قیامت تک کوئی بھی ایسا ہے جو سید ہے اور سید ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے پھر بھی وہ واجب التعظیم ہے، اس کی تعظیم کی جائے گی۔ اہل بیت ہے اس کی تعظیم کی جائے گی۔ عام انسان اگر گناہ کرتا ہے اس کو سمجھایا جائے گا، اعلان سے نہیں سمجھایا جائے گا۔ حالانکہ بہت سارے مولانا لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کوئی بھی باتیں مائک میں لے کے کھڑے ہو گئے بیان کرنے کے لیے، جمعے میں لے کے جلسے میں لے کے۔ اصلاح کا یہ انداز بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی بھی ایسی کمی ہے جو وہ گناہ کرتا ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تنہائی میں لے جا کے اس کو محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو، مگر سمجھانے کے بعد بار بار سمجھانے کے بعد بار بار سمجھانے کے بعد اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے تو پھر اس کی عزت نہیں کی جائے گی، پھر اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، پھر اس کو افضل شمار نہیں کیا جائے گا۔ مگر اہل بیت میں سے کوئی اگر ایسا ہے جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے بس گناہ کے کام کرتا ہے مگر پھر بھی وہ واجب التعظیم ہے، اس کی بے عزتی نہیں کی جائے گی۔ ایک بزرگ ہے مدینے میں، حضرت ابو محمد فاسی رحمت اللہ علیہ۔ عالم یہ ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو کہتے تھے ہم اہل بیت سے ہیں، یعنی ہم سید زادے ہیں، ہمارا شجرہ وہاں تک پہنچتا ہے، لیکن ان کے کام کچھ شریعت کے خلاف نظر آئے۔ تو ابو محمد فاسی بڑے مقدس اللہ کے ولی ہیں، مدینے میں ہیں، وہ دل سے تعظیم نہیں کرتے تھے، تعظیم نہیں کرتے تھے دل سے کہ یہ اہل بیت ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، ان کا حضور کے خاندان سے تعلق ہے، غلط کام کرتے ہیں، میں تعظیم نہیں کروں گا۔ ان کے دل میں کوئی عظمت نہیں تھی، سب کی نہیں، ان لوگوں کی
جو اہل بیت میں سے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ ایک دن بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، مصطفیٰ کے مزار پر حاضر ہیں، بیٹھے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، اچانک سے آنکھ لگ گئی، ہوا کا جھونکا آیا، نیند آ گئی، حضور کے مزار کی چوکھٹ پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ نیند آنے کے بعد ان کے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائی، اور میرے نبی میں خواب میں آنے کے بعد ارشاد فرمایا، ابو محمد فاسی کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ میری اولاد کے لیے تیرے دل میں وہ مقام مجھے نظر نہیں آتا جو مقام میری اولاد کے لیے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں سارے اہل بیت کا احترام کرتا ہوں، مگر ان میں کچھ ایسے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، میں ان کی تعظیم نہیں کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ اے ابو محمد فاسی، مجھے بتاؤ بیٹا کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، بیٹا کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، کیا گناہ کرنے کے بعد میں بیٹے اور باپ کا رشتہ نسب سے ٹوٹ جاتا ہے؟ بیٹا تو جس کا ہے اسی کا نہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے گناہ کرنے کے بعد باپ سے نسب کا رشتہ ختم ہو گیا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، نسب کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو محمد فاسی، اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے مگر میری نسبت تو باقی ہے، میری نسبت تو باقی ہے، تو اس کے گناہ کو مت دیکھ، میری نسبت کو دیکھ کے تعظیم کیا کر، اس کے گناہ کو نہیں، میری نسبت کو دیکھ کے تعظیم کیا کر۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اہل بیت میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف قدم بھی اٹھا لیتا ہے پھر بھی وہ واجب التعظیم ہے، پھر بھی واجب التعظیم ہے جب تک کہ وہ زندگی میں حالت ایمان میں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے ایمان سے باہر ہو جائے تو وہ مسائل الگ ہیں، لیکن محض گناہ کرنے کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ اہل بیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت علامہ امام رازی نے تفسیر کشاف سے اس حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت، جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں لے کر دنیا سے جاتا ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو خوشخبری سن لو، میرے نبی نے کیا کہا؟ اہل بیت سے محبت رکھنے والوں، کیا کہا میرے نبی نے؟ میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو دنیا میں اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہو اور اسی عالم میں اسے موت آ جائے کہ دل سے اہل بیت کی محبت لے کے جائے، تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ مزہ نہیں آیا؟ ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والے، یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی دنیا سے اسی عالم میں اگر چلا جائے گا تو اللہ اسے شہادت کا درجہ نصیب فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو دنیا سے ایسے عالم میں جائے گا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو وہ دنیا سے ایسے عالم میں جائے گا کہ جانے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور اگر اسے موت آ جاتی ہے تو وہ دنیا سے ایسے عالم میں جائے گا کہ اللہ دنیا سے جانے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخشا ہوا وہ دنیا سے جائے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کمال اہل بیت سے محبت کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور اہل بیت کی محبت لے کر وہ دنیا سے مر جائے تو وہ دنیا سے ایسے عالم میں جائے گا گویا کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قَبْرَهُ مَزَارًا لِمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، جس کے دل میں مصطفیٰ کی اولاد کی محبت ہو اور اسی عالم میں اسے موت آ جائے
کہ دل میں اہل بیت کی محبت لیے جائے تو اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے طواف کرنے کی جگہ بنا دیتا ہے کہ فرشتے آ کر اس کی قبر کا طواف کرتے ہیں. طواف اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ مرنے والا دنیا سے اس عالم میں گیا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں جو دنیا سے اس عالم میں جاتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے جس کا وہ آ کے طواف کرتے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیے. میرے نبی فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ. میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور اہل بیت کی محبت لے کر دنیا سے جائے تو عالم یہ ہے کہ روح نکالنے والا فرشتہ روح نکالنے سے پہلے، جب فرشتہ روح نکالنے آتا ہے اس کے پاس جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، جب روح نکالنے والا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے اس کے پاس کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو روح نکالنے سے پہلے خوشخبری دے دیتا ہے اے وہ انسان تیری روح نکالنے میں آیا ہوں مگر گھبرا مت، تو دنیا سے تو جا رہا ہے مگر اس عالم میں جا رہا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ٹھکانے کو تیار فرما دیا ہے. روح نکالنے والا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے آتا ہے اور دیکھ لیتا ہے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو روح نکالنے سے پہلے خوشخبری دے دیتا ہے من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، روح نکالنے والا فرشتہ جب آتا ہے روح نکالنے کے لیے تو روح نکالنے سے پہلے کہہ دیتا ہے تو دنیا سے جا رہا ہے مگر قبر کی منزل کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، تیری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، تیری قبر میں سوال اور جواب نہیں ہوں گے، تیری قبر میں وحشت نہیں ہوگی، تیری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، تجھے ستایا نہیں جائے گا، تیری قبر میں سانپ نہیں ہوں گے، تیری قبر میں بچھو نہیں ہوں گے، تیری قبر میں جہنم کی کھڑکی نہیں کھلے گی. تو گھبرا مت، تیری موت ضرور آئی ہے، لے مرنے سے پہلے تو جنت میں نگاہ اٹھا کے اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. یہ وجہ کمال یہ ہے کہ تیرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. میرے نبی فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو روح نکالنے والا فرشتہ روح نکالنے سے پہلے اسے جنت کی خوشخبری دے دیتا ہے. اندازہ لگائیے اہل بیت کی محبت کا مقام کیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ. جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا وہ مکمل ایمان والا بن کے دنیا سے گیا ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، نہ صدقہ، نہ دعا، نہ نفل، نہ تہجد، نہ اوابین، نہ چاشت، نہ اشراق. کوئی عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے مگر جب کہ ایمان سلامت ہو. جب ایمان سلامت ہے تو ایمان کے بعد ہر عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے، ورنہ کوئی عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے. مگر میرے نبی نے اس کے ایمان کی ضمانت لی ہے جو دنیا سے جاتے وقت میں اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ. جو دنیا سے اپنے دل میں اہل بیت کی محبت لے کے جاتا ہے وہ بے ایمان بن کے نہیں مرتا ہے بلکہ ایمان والا بن کے دنیا سے جاتا ہے. اور جب ایمان والا بن کے دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. میرے نبی نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. میرے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور اسی عالم میں اسے موت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر دنیا سے گیا ہے. خوشخبری تو دیکھیے آپ، خوشخبری دیکھیے آپ. کس کے لیے یہ کس کے لیے ہے یہ خوشخبری؟ اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کسی بھی اہل بیت سے مرید ہے،
کسی بھی اہل بیت سے طالب ہیں، کسی بھی پیر سے آپ مرید ہیں، اور اگر سامنے کوئی دوسرا اہل بیت مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والا آ جائے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہو کے تعظیم کیجیے۔ حالانکہ یہ مزاج اس وقت دنیا کا بن گیا ہے کہ ہم تعظیم صرف اپنے پیر و مرشد کی کریں گے، اپنے پیر و مرشد کے علاوہ کسی اور کی تعظیم نہیں کریں گے، مگر عالم یہ ہے، اسلام کا مزاج یہ، اے لوگوں جتنے بھی اہل بیت ہیں سب کی تعظیم کرو، تمہارا پیر الگ ہے ان کی بھی تعظیم کرو، مگر تمہاری نسبت سے بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ مدینے والے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، تمہاری نسبت سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ان کی رگوں میں مدینے والے مصطفیٰ کا خون ہے، تمہاری نسبت سے بڑی ان کی نسبت ہے کہ ان کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، تمہاری نسبت سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ان کی رگوں میں حضرت امام علی مقام کی شہادت کے جوہر ہیں۔ اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں اہل بیت کے غلام بنو، اہل بیت کے عقیدت مند بنو، اہل بیت سے محبت کرنے والے بنو، اہل بیت کی محبت لے کے دنیا سے جاؤ گے تو روح نکالنے والا فرشتہ روح نکالنے سے پہلے جنت میں تمہیں تمہارا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، لیکن اپوزٹ سائیڈ بھی دیکھ لیجیے، اس کی اپوزٹ سائیڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وَمَن مَاتَ، پہلے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد، حب عربی کا لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے محبت، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد، تو اہل بیت کی محبت لے کے مر۔ لیکن دوسرے جملے میں میرے نبی نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد، بغض آل محمد، پہلے فرمایا حب آل محمد، دوسری لائن میں فرمایا بغض آل محمد، جو اہل بیت کا بغض لیے دنیا سے چلا گیا تو وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا ہے بلکہ اس دنیا سے وہ کافر بن کے گیا ہے۔ وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا، جو دنیا سے گیا اس عالم میں کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو، تو وہ ایمان والا بن کے نہیں گیا ہے بلکہ وہ کافر بن کے اس دنیا سے گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، فرمایا اے لوگو جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو اور اہل بیت کا بغض لے کر وہ دنیا سے چلا جائے تو جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو سونگھنے تک کو نہیں دی جائے گی، چونکہ جس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کی عقیدت نہیں، وہ دل ویران ہے آباد نہیں ہے، وہ دل ویران ہے آباد نہیں ہے۔ اور جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت زندہ ہے وہ غریب دنیا میں ہیں مگر مرنے کے بعد دیکھ لینا جلوے انہی کے ہوں گے، مقام انہی کا ہوگا، یہ کمال مصطفیٰ کی نسبت کا ہوگا، یہ کمال مدینے والے مصطفیٰ کی اولاد کی نسبت کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں تمہارے درمیان دو وزن والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور دوسری اللہ کی کتاب، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل بیت سے بھی محبت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی کے مزاج کو یہ بنا لیجئے ہم جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں کسی بھی زمانے میں نہ ہم نے کل عہدۂ شہدائے کربلا کا دامن چھوڑا تھا نہ آج شہدائے کربلا کا دامن چھوٹ رہا ہے، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں انشاءاللہ صبح قیامت تک ہمارے ہاتھوں میں شہدائے کربلا کا دامن رہے گا۔ ہم جب تک دنیا میں ہیں اہل بیت مصطفیٰ کے غلام بن کے رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت لے کے جائیں گے۔ جب یہ والا مزاج لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لینا
فرشتہ جو روح نکالنے والا آئے گا تو ہم سے بھی کہے گا اے نادان گھبرا مت، تو یہ سوچ رہا ہے کہ تجھے قبر کے ایک چھوٹے سے گڈھے میں جانا ہے، وہ تو جانا ہے ایک لمحے کے لیے، چل کے تو دے، ایک لمحے کے بعد میں اللہ تیری قبر کو اتنا کشادہ فرما دے گا جہاں تک تیری نظر جائے گی اللہ تیری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ دل میں اہل بیت کی محبت لے کے جائیے، اہل بیت کی محبت لے کے جائیں گے انشاءاللہ قبر بھی روشن ہوگی اور اللہ قیامت کے میدان بھی عزت کا تاج ہمارے سروں پہ سجائے گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔